السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، بدعت کے تعلق سے آج کا یہ ہمارا دوسرا درس ہے. اس سے پہلے کے درس میں بدعت کیا ہے، بدعت کی تعریف اور بدعت پھیلنے کے اسباب، طریقے ہم نے پچھلے درس میں بیان کیے. آج کے اس درس میں بدعت ہی کے بارے میں کچھ اور باتیں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھی جائیں گی. سب سے پہلی بات بدعت کے تعلق سے ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا ہے. بدعت کے بارے میں لوگوں نے ایک تقسیم بنائی ہے اپنی طرف سے. تقسیم کیا ہے؟ بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، یعنی اچھی بدعت اور بری بدعت. یہ تقسیم دو حصوں میں الگ الگ کر کے یہ لوگ اپنی طرف سے بنائے ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کے نام سے. جبکہ یہ تقسیم ہمیں قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں ملتی ہے. اگر قرآن اور حدیث میں نہیں ملتی ہے تو پھر لوگ کیوں بنائے ہیں؟ لوگ بعض ایسی حدیثوں کو جس میں بدعت کے یا ابتداع کے الفاظ استعمال کیے گئے تو اس کو سامنے رکھ کے لوگوں نے یہ بدعتوں کا یہ راستہ ایجاد کیا. مثال کے طور پہ ایک صحیح واقعے سے غلط دلیل لوگ لیتے ہیں. صحیح واقعہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تراویح کے بارے میں، رمضان کے قیام اللیل کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پہلے دن پڑھائی، دوسرے دن پڑھائی، تیسرے دن پڑھائی. بعد میں جب حد سے زیادہ لوگوں کے بڑھ جانے اور رات میں لوگوں کا حد سے زیادہ انتظار اور شوق دیکھے تو پھر اللہ کے نبی نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بند کر دیا، یہ سمجھ کر کہ کہیں اسی وجہ سے لوگوں پر یہ نماز فرض واجب نہ کر دی جائے. اللہ کے نبی نے روک دیا. تو اس کے بعد صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ صحابہ کرام رمضان میں پڑھتے تھے رات کی نماز، لیکن الگ الگ انفرادی نمازیں ہوا کرتی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب زمانہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک رات حضرت عمر باہر نکلے دیکھنے کے لیے، لوگوں کا جائزہ لینے کے لیے، چونکہ آپ کی عادت بھی تھی. تو جب دیکھے مسجدوں کے اندر جو ہے لوگ الگ الگ عبادتیں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، قیام اللیل تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو لوگوں کو اس طریقے سے عبادت کرتا دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خواہش کی کہ بہتر ہوتا کہ لوگ اگر جماعت کے ساتھ یہ ایک امام کے ماتحتی میں اگر تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ قائم کرتے تو بہتر ہوتا. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ چونکہ کبار صحابہ میں سے بھی ہیں اور خلیفہ وقت بھی ہیں، تو اس وجہ سے صحابہ کرام کے درمیان یہ بات پہنچی اور پھر چند ہی دنوں میں یہ پابندی شروع ہوئی.
تو پھر چند دنوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں آئے تو دیکھا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو ہے نماز پڑھا رہے ہیں تراویح کی، اور لوگ پیچھے اقتدا کرتے ہوئے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت اچھا لگا اور انہوں نے کہا کہ کیا ہی بہترین طریقے سے لوگوں نے جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھنے کو قائم کیا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ تھے، جسے اگر عربی میں دیکھیں تو عربی میں کہا نعم هذه البدعۃ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک اچھے طریقے سے جماعت کے ساتھ اس کو جو قائم کیا گیا ہے بہت بہتر ہے، تعریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا۔ تو بعض لوگوں نے یہاں سے یہ بات نکال لی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو کہا کہ یہ بدعت کا لفظ یہاں استعمال کیا، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بدعت کہا، مطلب یہ کہ یہ اچھی بدعت ہے۔ تو اچھی بدعت اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے، تو لوگوں نے یہاں سے ایسا نکال لیا، جبکہ بات دراصل یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہاں یہ مقصد نہیں تھا کہ لوگ ایک نئی بدعت نکال لیے ہیں اور اچھا ہے، یہ بولنے کا مقصد تھا، یہ تھا مقصد؟ یہ مقصد نہیں تھا۔ مقصد کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے اللہ کے نبی نے تراویح کی نماز خود بھی پڑھی اور جماعت کے ساتھ بھی پڑھائی۔ اس ڈر سے جماعت کے ساتھ لگاتار نہیں پڑھے کہ کہیں یہ نماز فرض نہ کر دی جائے۔ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد وہ ڈر، وہ خدشہ ختم ہو گیا، کیوں؟ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اب کوئی بھی عبادت فرض واجب نہیں کی جاتی ہے، فرض واجب نفل جو بھی کرنا تھا وہ نبی کی زندگی میں ہی تھا، نبی کی زندگی بعد تو دین میں قوانین نہیں بدلتے۔ تو اس حساب سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جماعت کے ساتھ لوگوں کو پڑھانے کو کہا اور پھر پڑھائے۔ تو یہ وہی عمل تھا جو اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوا تھا، تو پھر بدعت کہاں سے ہوئی؟ تو ہم نے بدعت میں یہی کہا کہ بدعت وہ ہے جسے لوگ نیا کام دین میں ثواب سمجھ کے جو کرتے ہیں وہی بدعت ہے۔ تو یہ تو نیا کام ہوا ہی نہیں، یہ تو پرانا ہی کام ہے۔ تو لوگ یہاں سے یہ غلط استدلال کیے اور یہاں سے لوگ یہ نکال لیے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو بدعتیں مسلمانوں کے اندر پائی جا رہی ہیں، اگر ان پہ نکیر کرتے ہیں، ان پہ روکتے ہیں، تو لوگ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو بدعت اچھی بدعت ہے، یہ بدعت حسنہ ہے، بدعت سیئہ نہیں ہے۔ تو ایسی ہی ایک غلط تقسیم لوگ کرتے ہیں۔ تو یہاں ہم کو سمجھانا یہ ہے کہ یہ ایک تو جو روایت کو سامنے رکھ کے یہ لوگ ایسی تقسیم کرتے ہیں، واقعہ تو صحیح ہے، قصہ بالکل صحیح ہے، حدیث ضعیف ہے ہم ایسا نہیں کہیں گے، حدیث اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن لوگوں کا استدلال اس واقعے سے، اس حدیث سے یہ بالکل غلط ہے اور ایسی تقسیم ہے جو کہ صحابہ کرام نے نہیں کی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بات رہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں بدعتوں کو بارے میں جو حدیثیں بیان فرمائی ہیں، جو احکامات بیان فرمائے ہیں، اس میں یہ فرق نہیں کیا ہے، بلکہ صاف طور پہ اللہ کے نبی نے ایک ہی بات بتائی ہے، اور وہ ایک بات کیا ہے؟ صحیح مسلم کے اندر امام مسلم نے حدیث نمبر 867 پہ یہ حدیث بیان کی ہے، جو حدیث ہر جمعہ کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا جو خطبہ مسنونہ ہوتا تھا اس میں اللہ کے نبی پڑھتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدى ہدى محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ یہ ایک تو صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہر جمعہ میں یا اللہ کے نبی کا خطبہ معصورہ ہوتا تو اللہ کے نبی یہ الفاظ پڑھتے۔ تو یہ الفاظ میں معنی کیا ہے؟ معنی یہی ہے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، کہ سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب یعنی قرآن کی بات ہے۔ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى محمد،
اور سب سے بہترین راستہ طریقہ وہ محمد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، سب سے بہترین راستہ۔ اور سب سے برا راستہ کیا ہے؟ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سب سے برا راستہ یہ ہے محدثات۔ محدثات بولتے ہیں نئے راستوں کو، اپنی اپنی جانب سے نئے نئے راستے، نئی نئی بدعتیں ایجاد کر لینا۔ تو سب سے بدتر ترین راستہ، کام، بات یہ ہے کہ دین میں کوئی نیا کام ایجاد کر لینا۔ تو کیا یہاں اللہ کے نبی فرق کیے کہ نیا کام اچھا بھی ہوگا برا بھی ہوگا، جیسے بدعت حسنہ، بدعت سیئہ؟ نہیں، اللہ کے نبی نے کہا کل محدثۃ بدعہ، ہر نیا کام بدعت ہے، وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی کا دو ٹوک فیصلہ ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو جب اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ہر دین میں جو بھی نیا کام آپ لاتے ہیں ثواب کی نیت سے وہ بدعت ہی ہے، چاہے آپ اسے نیکی سمجھ کے کرو، آپ کی نظر میں وہ اچھا ہو، آپ کی نظر میں وہ باپ دادا سے چلتے آ رہا ہو یا نہیں آ رہا ہو، آپ کی نظر میں اس کے کتنے بھی فائدے کیوں نہ ہو، اگر دین میں کوئی ایسا نیا کام جس کی دلیل قرآن و حدیث میں، صحابہ میں، اللہ کے نبی کی زندگی میں نہیں ہے، تو پھر وہ بدعت ہے، اور وہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ ہر بدعت، اس میں فرق ہی نہیں ہے کہ وہ بدعت اچھی ہے بری ہے، لوگوں کو دین پہ لانے کے لیے ایک چھوٹا سا راستہ ہے یا نہیں ہے، یہ سوال نہیں ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو صحیح مسلم کی یہ حدیث بتاتی ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جانے والی ہے، چاہے انسان اس میں کتنا بھی فرق کر لے، اس کی نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو۔ تو یہ ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا تھا جو ہمیں لوگوں کی طرف سے بعض کتابوں میں بھی یہ تقسیم لکھی گئی ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں صحابہ کرام کے زمانوں کے اندر ایسی غلط تقسیم ہم کو نظر نہیں آتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہماری سوچ یہ ہونا چاہیے کہ دین میں مسلمان جو بھی نئی بات، نیا کام ایجاد کرے جس کی اصل نبی صحابہ کے زمانے میں نہ ہو، اور ثواب کی نیت سے کوئی آدمی شروع کرے تو وہ بدعت ہے۔ تو یہ ڈیفینیشن کو آپ پھر سے اچھی طریقے سے یاد رکھیں، دین میں کوئی نیا کام ثواب کی نیت سے کرنا، اگر دنیا کا کام ہے تو پھر وہ بدعت میں نہیں آئے گا، وہ دنیا کی ترقی یا دنیا کی ضرورتیں، سہولتوں میں شمار کیا جائے گا۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے بیان کیا کہ جو چیزیں انسان ضروریات کے تحت استعمال کرتا ہے، گاڑی ہے، بائک ہے، کار ہے، سیل فون ہے، یہ ساری چیزیں انسان دنیا سمجھ کے استعمال کرتا ہے۔ اب اگر کوئی آ کے کہے کہ مولانا آپ موبائل استعمال کر رہے ہیں، موبائل استعمال کرنا بدعت ہے، تو ہم بولیں گے کہ یہ ہم تھوڑا دین سمجھ کے کر رہے ہیں، اس کو دین کا حصہ تو نہیں سمجھا جا رہا، یہ دنیا کی ایک سہولت ہے۔ یہ تو دنیا کی جو سہولتیں، جو ضروریات سائنس و ٹیکنالوجی سے جڑ کے جو مشینیں ہوں یا جو آلات آپ استعمال کرتے ہوں تو وہ بدعتوں میں نہیں آتی ہیں۔ بعض لوگ کیا ہے، بلکہ بعض علماء سو نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسے نئے نئے طریقے ایجاد کر لیے ہیں، اور لوگوں کو باقاعدہ آپ کئی ایسے غلط بیانات سنیں گے کہ فلیٹ کے اندر ہم نے پوچھا ایک عالم سے جو بدعت بولتے تھے، ہم نے پوچھا کہ تم فلیٹ میں جا رہے ہو، نبی کبھی فلیٹ میں نہیں گئے، تو فلیٹ میں جانا بھی بدعت ہے۔ تو ایسے بھونڈی تقسیم لوگ کرتے ہیں اور ایسے غلط باتیں لوگوں میں پھیلاتے ہیں کہ جب تم فلیٹ میں جانا ہی جائز سمجھتے ہو تو دین میں ہم جو فاتحہ کرتے ہیں، ہم تو قرآن ہی پڑھتے ہیں، ہم کیا غلط کرتے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، دین کو ویسا نہیں سمجھنے کا نقصان ہے جیسے سمجھنا چاہیے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ دین میں جو بھی نیا کام ایجاد کیا جائے گا وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ بدعت اچھی ہے یا بری ہے، لوگ اسے اچھا سمجھتے ہیں، لوگ اسے غلط سمجھتے ہیں، اس سے بے سروکار ہر بدعت گمراہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک مسئلے کی وضاحت کرنا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بدعت
جو آدمی یا جو مسلمان بدعتیں ایجاد کرتا ہے دراصل وہ بہت سارے گمراہیوں کے راستے اپنے آپ میں بنا لیتا ہے. بہت ساری باتیں جو دین میں نہیں ہیں وہ لا کے وہ کس قدر گمراہی میں جاتا ہے. چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلی بات کیا ہے بدعت کے بارے میں؟ جو آدمی جو مسلمان بدعت ایجاد کرتا ہے وہ اللہ پہ الزام جھوٹ بولنے کے برابر ہے. کیسے؟ اللہ پہ الزام لگانے کے برابر ہے. کیسے الزام لگانے کے برابر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ مائدہ میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، جس کا معنی کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے آج کے دن دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے. یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ مائدہ کی 3 آیت میں کہ آج کے دن. اللہ کے نبی کی زندگی میں یہ آیت اتری حجۃ الوداع کے موقع پر. جب اللہ کے نبی حج کیے تو وہ موقع پہ یہ آیت اتری، جس کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر پہ یہ آیت اتار کے کہا کہ آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے. مکمل یعنی دین میں اب گنجائش نہیں ہے کسی بات کو زیادہ کرنے کی یا کسی بات کو گھٹانے کی. تو اللہ دین کو مکمل کر دیے، یہ اللہ کی بات ہے. اب اگر کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ فاتحہ خوانی، بدعتیں، رسم و رواج، شب برات، یہ ساری چیزیں جو نئے بدعتیں، رسم و رواج، خبر پرستی، خبروں کے پاس کی بدعتیں، ساری جو بھی نیا کام دین میں ثواب کی نیت سے لایا گیا ہے تو یہ ساری بدعتیں، یہ ساری بدعت کرنے والا آدمی گویا کہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اپنی بات میں جھوٹے ہیں. کیوں؟ اللہ نے کہا کہ دین مکمل ہو گیا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے، میلاد النبی بھی مسلمانوں کی عید ہے، اللہ تعالیٰ بتائیں قرآن میں، یہی نہ مانا ہوگا. جو آدمی اپنی طرف سے دین میں نئی باتیں، نئے کام ایجاد کرتا ہے، گویا زبان سے تو نہیں بولتا ہوگا شاید، لیکن حقیقت میں اس کا مقصد ہی یہی کہ یہ کام بھی دین کا حصہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دین کے حصے کو مکمل نہیں کیا اور قرآن میں کہہ دیا کہ دین مکمل ہو گیا. نعوذ باللہ. ایسے غلط فاسد عقیدوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. لیکن ہوتا کیا ہے؟ یہی کہ بدعتیں ایجاد کرنا گویا اللہ پہ الزام لگانے کے برابر ہے. ایک تو یہ کہ اللہ پہ جھوٹ الزام لگانے کے برابر ہے. دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین امت تک پہنچائے وہ دین اللہ کے نبی کما حقہ پہنچائے. پوری امانت جیسے اللہ آپ پہ نازل کرے ویسی امانت اللہ کے نبی نے لوگوں تک پہنچایا ہی نہیں بلکہ اس کی گواہی بھی اللہ کے نبی نے لی ہے. اب اگر کوئی مسلمان دین میں نئی بدعتیں ایجاد کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کے ساتھ اللہ کے نبی کے بارے میں بھی یہ بولنا چاہتا ہے کہ نبی دین کی یہ بات بولے بغیر انتقال کر گئے. یہ بات اللہ کے نبی چھپائے کہ 10واں 20واں 40واں فاتحہ خوانی، یہ عروس، یہ میلے، یہ ساری چیزیں یہ بھی دین کا حصہ تھا، یہ مسلمان کر سکتا ہے، یہ بھی دین کے اندر شامل تھا. اللہ کے نبی نہیں بتائے. یہ بھی ایک اللہ کے نبی کے بارے میں خیانت کا الزام لگانے کے جیسا ہے. یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حجۃ الوداع کے موقع پر ہی جب صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے نبی نے خطبہ دیا تو خطبہ دینے کے بعد آخری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے یہ گواہی لی. کہا الا هل بلغت، کہ لوگوں کیا تم گواہ ہوگے کہ میں نے اللہ کی جو امانت، اللہ کا جو دین میرے ذمے تھا وہ دین تم تک پورے طریقے سے پہنچا دیا. کیا تم گواہی دیتے ہو؟ صحابہ نے کہا قد بلغت وادیت، اے اللہ کے نبی آپ نے دین کو مکمل طور پہ پہنچایا بھی ہے، وادیت، اور آپ نے وہ پورا حق ادا بھی کر دیا ہے، یعنی پورا حق آپ نے ادا کر دیا ہے. صحابہ کرام نے گواہی دی تو تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر انگلی کے اشارے سے کہا اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے. تو بھائیو بتانا یہ ہے
کہ جب اللہ کے نبی صحابہ کرام کو دین کے بارے میں حجت گواہ بنائے اور صحابہ نے بھی گواہی دی کہ اے اللہ کے نبی دین کی جو بھی بات تھی وہ آپ نے ہم تک پورے طور پہ پہنچا دیا ہے، یہ گواہی صحابہ کرام کے دینے کے بعد اگر کوئی مسلمان دین میں بدعتیں ایجاد کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے نبی یہ بات چھپا دیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ مسلمانوں کی عید میں صرف عید الفطر عید الاضحیٰ نہیں تھی، شب برات بھی تھی، عید میلاد النبی بھی تھی، 10ویں 20ویں، یہ ساری بدعتیں بھی دین کا حصہ تھی، پھر بھی اللہ کے نبی یہ باتیں بولے بغیر چھپا کے خیانت کر کے چلے گئے، یہی تو بولنے کے برابر ہے۔ آپ زبان سے بولے نہ بولے، آپ کی یہ حرکتیں، مسلمانوں کی یہ بدعتیں اسی بات کی طرف دلالت کرتی ہیں کہ مسلمان ویسا عقیدہ رکھتا ہے، ویسا سوچتا ہے۔ تو یہ دونوں ہی باتیں بہت باریک ہیں، بہت باریک ہیں۔ ایک اللہ کے دین کو نامکمل سمجھنا، اور دوسرا اللہ کے نبی کے بارے میں خیانت اور دین کے بارے میں چھپانے کا الزام لگانے کے برابر ہے جو آدمی دین میں بدعتیں ایجاد کرتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اور جب ہم دیکھیں گے تو جو آدمی دین میں ایسے نئے کام ایجاد کرتا ہے، ویسے آدمی پہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے علاوہ فرشتوں کی بھی لعنت ہوگی۔ حدیث کے الفاظ ہیں من احدث فیہا حدثا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو مسلمان دین میں کوئی نیا کام ایجاد کرتا ہے تو اس پہ اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اور لوگوں میں سے جو ایمان والے ہیں ان کی بھی لعنت اس آدمی کے اوپر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت کس کے اوپر ہے؟ وہ مسلمان کے اوپر ہے جو دین کے اندر بدعتیں ایجاد کرتا ہے، فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ اور کیسے لعنت نہیں کریں گے؟ فرشتوں نے ہی اللہ کے دین کو پیغمبروں تک پہنچایا، ان کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ذمہ داری کو فرشتوں نے بھی، اللہ کے پیغمبروں نے بھی کتنی باریکی سے ادا کیا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں دین کا حصہ ہے تو وہ لعنت کا ہی حقدار ہے، اور اسی لیے فرشتے اس پہ لعنت بھی کرتے ہیں۔ تو یہ بدعت کا تیسرا بڑا نقصان ہے، ایک تو اللہ کے بارے میں الزام لگانے کے برابر ہے، دوسرا رسول اللہ کے بارے میں خیانت یا دین میں چھپانے کی گواہی دینے کے برابر ہے، تیسرا فرشتوں کی لعنت کا مستحق وہ آدمی بنے گا جو دین میں نئے کام ایجاد کرتا ہے۔ ایک چوتھی بات یہ ہے کہ ایسے کام کرنے والے کا عمل، اس کی عبادت بھی اللہ کے ہاں کوئی قابل قبول نہیں ہوگی، بلکہ حدیث کے ذریعے سے تو یہ بات ہے کہ وہ تو مردود ہے۔ کیا ہے جی؟ مردود ہے۔ کیسے مردود ہے؟ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 1718۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ الگ الگ ہیں صحیح مسلم میں، یعنی الفاظ بدل بدل کے آئے ہیں، سب کا معنی ایک ہی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ من احدث فی امرنا هذا ما لیس فیہ فہو رد۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من احدث، جو آدمی کوئی نیا کام ایجاد کرے، کس میں؟ فی امرنا هذا، ہمارے اس دین میں، ہمارے اس طریقے میں، ہماری اس شریعت میں کوئی نیا کام ایجاد کرے، ما لیس فیہ، جو نیا کام اس میں نہیں ہے، دین میں نہیں تھا، ویسے کام کو ایجاد کرے، فہو رد، تو وہ رد ہے۔ محدثین نے رد کے دو معنی بیان کیے، رد کے دو معنی بیان کیے۔ ایک معنی تو یہ رد کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ اس کے وہ عمل کو قبول نہیں کریں گے، رد کر دیں گے، اٹھا کے پھینک دیں گے، قابل قبول نہیں ہوگا۔ رد کا ایک معنی یہ۔ دوسرا معنی یہ کہ وہ بدعت ہی نہیں، وہ بدعت کرنے والا بھی مردود ہوگا۔ تو اس معنی میں کہا گیا مردود ہے بدعتی، تو یعنی ایک تو اس کا عمل قابل قبول نہیں ہوگا، دوسرا کیا ہے؟ وہ آدمی بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ مردود کسے بولتے ہیں معلوم؟ اردو میں اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ دھتکارا ہوا۔ دھتکار نہ بولے تو
بھگا دیتے نہیں. جو آدمی آپ کے پاس آیا اس کو آپ ذرا بھی عزت کیے بغیر اس کو بھگا دینا مردود. تو ایسا دھتکار دینا. کہا گیا کہ جو آدمی دین میں ایسی بدعت ایجاد کرتا ہے جو اس میں نہیں ہے تو پھر مردود ہے. تو رد کے دو معنی بھی محدثین نے بیان کیے. ایک تو وہ عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ کہ وہ صاحب بدعت یعنی وہ بدعت ایجاد کرنے والا بھی اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا بلکہ دھتکار دیا جائے گا. ٹھیک ہے، کتنے نقصانات ہوئے؟ 4. یہ ایسے اور نقصانات بہت سارے ہیں دنیا کے حساب سے. آخرت کے حساب سے ایک بڑا نقصان جو اسی حدیث سے جڑا ہے، مردود سے جڑا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن تمام اہل ایمان کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے، پلاتے رہیں گے. تو اس درمیان میں چند ایسے مسلمان بھی آئیں گے جن کو اللہ کے نبی پانی حوض کوثر کا پانی دینا چاہیں گے. تو فرشتے کیا کریں گے؟ آ کے روک لیں گے. اللہ کے نبی کہیں گے کہ نہیں، یہ تو میری امتی ہیں، میری امت کے لوگ ہیں، کیوں روک رہے ہیں؟ تو فرشتے کہیں گے لا تدری، اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے کہ آپ کی وفات کے بعد یہ مسلمان آپ کے دین میں کیسی کیسی بدعتیں ایجاد کیے. تو ایسے مسلمانوں کو آپ کیسے پانی پلائیں گے؟ تو یہ محروم ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں گے کہ دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ. مردود کیسے؟ ایک تو اللہ کے دربار سے بھی دھتکار دیا گیا، دوسرا اللہ کے نبی کے قریب ہونا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پانی پلائیں گے حوض کوثر کا، اس سے بھی بھگا دیے جائیں گے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، ہم جس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ سنت کا راستہ، سنت کا طریقہ، یہ وہ مضبوط راستہ ہے جو دنیا میں بھی سلامتی کا راستہ ہے اور آخرت میں بھی اللہ کے نبی سے قریب ہونے کا بہت بڑا راستہ ہے. اس کے مقابلے میں بدعتیں ایجاد کرنے والا آدمی اتنا مردود ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی سفارش حاصل کرنا کیا، وہ آپ کے دست مبارک سے ایک گلاس پیالہ حوض کوثر کا پینا بھی نصیب نہیں کرے گا. اب ذرا سوچئے اور ہمارے معاشرے پہ غور کیجئے. جو بدعتیں ایجاد کرنے والے ہیں وہ سب اللہ کے نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. کیا ہے معلوم؟ سب کا ایک ہی نعرہ. کیا نعرہ؟ عاشق رسول. سوسائٹیاں، کمیٹیاں کھول لیے ہیں، عاشقان رسول، غلامان رسول. یہ سب کیا ہوں گے؟ یہ سب کے ساتھ اپنی کمیٹی، اپنی سوسائٹی، اپنے سارے لوگوں، باباؤں، پیروں، اماموں، سب کے ساتھ دھتکار دیے جائیں گے اور ایسے بھگا دیے جائیں گے کہ اللہ کے نبی خود کہیں گے کہ چلے جاؤ، یہاں سے ہٹو، کہ تم نے ہمارے دین میں کیسی کیسی بدعتیں ایجاد کر لی ہیں. تو بدعتوں کا مسئلہ اتنا خطرناک ہے، لیکن لوگ کیا ہے، افسوس کہ بدعتیں دین میں ایسے ایجاد کر لیے ہیں کہ اب بدعتیں ہی دین کا حصہ بن گئی ہیں. بدعتیں ہی دین کا حصہ بن گئی ہیں. امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک پتے کی بات میں آپ کو بیان کرتا ہوں. یہ بدعتوں کے بارے میں ان کی یہ بات ضرور یاد رکھیے. امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، کبار تابعین میں سے، یعنی صحابہ کرام سے ڈائریکٹ علم حاصل کرنے والوں، حدیث پڑھنے والے تابعین میں سے، بڑے تابعین میں سے یہ بھی ایک ہے. ٹھیک ہے. سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک پتے کی بات کہی بدعت کے بارے میں، جو بات ہمیں آج ایسے لوگوں کو دیکھ کے 100% صحیح معلوم ہوتی ہے. انہوں نے فرمایا البدعۃ احب ابلیس من المعصیہ. کہا کہ ابلیس کو گناہ سے بڑھ کے بدعت زیادہ پسند ہے. سمجھ رہے؟ ابلیس کو گناہ سے بڑھ کے بدعت زیادہ پسند ہے. ایک ہے بھائی گناہ، غلطی، اللہ کی نافرمانی کرنا، یعنی آپ کو معلوم ہے کہ آپ گناہ کر رہے ہیں، آپ سے غلطی ہو رہی ہے، جو بھی صغیرہ ہو کبیرہ، ایک تو گناہ ہے. دوسرا ہے بدعتیں، دین میں نئے کام ایجاد کر لیتے جانا.
تو ابلیس کو گناہ اور بدعت دونوں میں سے زیادہ کون پسند ہے؟ بدعت. کیوں؟ وہ معافی نہیں مانگ سکتا ہے، ثواب کی نیت سے کرتا ہے اور جی مسلسل چلتا ہے. یہ پوری باتیں ہیں، ثواب کی نیت سے کرتا ہے، وہ دین سے. بھائی یہ جو گناہ کرنے والا ہے نہیں، اس کے بارے میں کبھی بھی یہ امید کبھی یہ امید کی جا سکتی ہے کہ یہ کبھی توبہ کر سکتا ہے. کیوں؟ یہ سمجھتا ہے جو آدمی گناہ کر رہا ہے، غلطی کر رہا ہے، اس کو یا تو معلوم ہوگا یا تو معلوم نہیں ہوگا. اگر معلوم نہیں ہے، معلوم ہونے کے بعد توبہ کرنے کے امکانات ہیں. اگر معلوم ہو کے بھی کر رہا ہے، کم سے کم اس بات کی امید رہتی ہے کہ اس کی زندگی میں ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ وہ شاید توبہ کر لے. کوئی بیان سن کے کوئی بات اس کا دل نرم پڑے، بیماری آ جائے، کچھ بھی آزمائش کے بعد امکان رہتا ہے. کیوں؟ وہ کم سے کم اتنا تو احساس اس کے دل میں ہے کہ بھائی میں گناہ کر رہا ہوں. اب وہ اسے مجبوری سمجھتا ہے، وہ ایک بہانہ، وہ الگ بات ہے. لیکن یہ جو بدعتیں کرنے والا ہے وہ اسے غلط سمجھتا ہے، دین سے ہٹ کے سمجھتا ہے، اللہ کی نافرمانی سمجھتا ہے. نہیں، وہ تو عین دین سمجھتا ہے. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اصل دین پہ تو ہم عمل کرنے والے ہیں. تم کون ہیں؟ تم گستاخ رسول ہو. تم کون ہو؟ تم گستاخ صحابہ ہو. تم نبی کو بھی نہیں مانتے ہو، صحابہ کو. یہ باتیں کن کو بولتے لوگ؟ تم نبی کو نہیں مانتے، صحابہ کو نہیں مانتے. کن کو بولتے ہیں؟ ان کو بولتے ہیں جو سنت پہ عمل کر کے سنت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. تو یہ جو بدعتیں کرنے والے ان کی سوچ ہی کیا ہے؟ یہی دین کا حصہ ہے. دین کا حصہ کیا؟ ہندوستان میں دین آیا کن کے طریقے سے بولتے ہیں؟ صاحب اللہ والے، یہ اللہ کے والے، ان کے طریقے سے دین آیا. تو ان کو نہیں مانے تو کن کو مانیں گے؟ تو اسی وجہ سے امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ابلیس کو معصیت سے زیادہ بدعت پسند ہے، اس لیے کہ گنہگار کے بارے میں امید کی جا سکتی ہے کہ شاید وہ توبہ کر لے، لیکن بدعتی کے بارے میں بہت بہت کم شاذ و نادر، الا من رحم اللہ، اللہ جس پہ رحم کرے، اللہ جس کو توفیق دے، وہ بدعتوں سے بچا لیا جائے. ورنہ اکثریت بدعتوں میں پڑھ کے گمراہ ہو جاتی ہے، دین سے ہٹ جاتی ہے، یا تو انتقال ہو جاتے ہیں. کیوں؟ وہ اس کو غلط سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ تو اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں. تو یہی مسئلہ بدعتوں کے بارے میں آج ہم دیکھتے ہیں. آج آپ دیکھو جو بھی مسلمان دین میں ایسی بدعتیں ایجاد کر رہے ہیں، ایسے نئے نئے کام ایجاد کر رہے ہیں، اگر آپ ان کو جا کے بولیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ تو ثواب ہے، یہ تو نیکی ہے، ہم کیا غلط کر رہے ہیں. تو جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں غلط کر ہی نہیں رہا ہوں تو پھر آدمی توبہ کرے گا؟ وہ آدمی تو غلط سمجھ ہی نہیں رہا ہے اسے. تو جو آدمی غلط سمجھتا ہی نہیں وہ توبہ کیسا کرے گا؟ اسی وجہ سے بدعتی ابلیس کو اتنا زیادہ پسند ہے. تو اس لیے بدعتیں چھوٹی بدعتیں، بڑی بدعتیں، چھوٹے ایسی جو بدعتیں دین کے اندر نئے کام ایجاد کرتے ہیں، اس کا انجام بہت بھیانک ہونے والا ہے. بدعتیں انسان کو آہستہ آہستہ دین سے دور ایسے کر دیتے ہیں کہ وہ دین سے دور ہو کے بھی دین کے اندر شامل ہی سمجھتا ہے. وہ اللہ سے، اللہ کے رسول سے دور ہو کے بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں مرنے کے بعد میرے حق میں نبی سفارش کریں گے. حالانکہ نبی سفارش کرنا کیا، اس کو اپنے قریب بھی آنے نہیں دیں گے. لیکن وہ یہ سمجھے گا کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ کام برابر ہے، یہ کام اچھا ہے، دین کا حصہ ہے. تو اس طریقے سے بدعتیں ایجاد کرنے والے دین سے گمراہ ہو رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں. تو حضرات، بدعتوں کے بارے میں، بدعت کے بارے میں غلط فہمی کے بعد ہمارے سامنے 5 باتیں آئیں. ٹھیک ہے، 5 باتیں آئیں بدعت کے نقصان کے بارے میں. اور بھی بہت سارے نقصانات ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں بدعت کے گمراہی میں، بدعت کی گمراہی، بدعت کے نقصانات کے بارے میں کہی جا سکتی ہیں. یہ 5 باتیں آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے جب بھی آپ بدعت دیکھتے ہیں. پہلی بات، بدعت ایجاد کرنے والا اللہ پہ الزام لگانے کے جیسا ہے. دوسری بات، بدعت ایجاد کرنے والا رسول اللہ کے بارے میں یہ سمجھتا ہوگا کہ اللہ کے نبی نے دین کی اس بات کو چھپایا ہے، یہ بات بتانا تھا، دین کا حصہ تھا، نبی نے نہیں بتایا ہے.
تیسری بات کہ وہ آدمی فرشتوں کی لعنت کا مستحق بنے گا. چوتھی بات کہ وہ رد ہوگا, اس کا عمل بھی رد کر دیا جائے گا, اور وہ آدمی بھی مردود ہوگا. اور پانچویں بات, قیامت کے دن اللہ کے نبی کے دست مبارک سے حوض کوثر کے پانی سے محروم ہو جائے گا, اور اس طریقے سے اللہ کے نبی سے دھتکار دیا جائے گا. بدعتوں کے بارے میں دیکھیے, اسی وجہ اتنی ساری خطرناکیوں کی وجہ سے صحابہ کرام دین میں ذرے کام پہ جب بھی ان کو لگتا تھا کہ بدعتی ہے, بڑا پرہیز کرتے تھے, بہت پرہیز کرتے تھے کہ دین کے اندر کوئی بھی ایسا نیا کام ایجاد کرنے والا ہے, معلوم ہوا کہ یہ آدمی دین کے بارے میں ذرا بھی اپنی سوچ الگ رکھتا ہے, اس سے دور ہوتے تھے, دور رہتے تھے اس سے. یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جو متبع کتاب و سنت ہیں, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کے کہا کہ فلاں صاحب نے آپ کو سلام بھیجا ہے. انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ میں جب آپ سے ملوں, ملاقات کروں تو آپ کو سلام عرض کروں, آپ کی خدمت میں سلام پیش کروں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا وہ آدمی, وہ فلاں آدمی ہے, میں نے اس کے بارے میں سنا ہے کہ وہ تو بدعتیں کرنے والا ہے, دین میں نئے کام ایجاد کرنے والا ہے. اگر ایسا ہے تو اس کو میرا سلام نہیں سنانا, اگر ایسا ہے تو اس کو میرا سلام نہیں سنانا ہے. اگر واقعی میں وہ دین میں بدعتیں ایجاد کرنے والا ہے, نئے کام لانے والا ہے, تو پھر وہ اللہ کی سلامتی کا حقدار نہیں بن سکتا ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. صحابہ کرام بدعتوں کے بارے میں اتنا احتیاط برتتے تھے کہ جو آدمی دین میں بدعتیں ایجاد کر کے اس کو ثواب سمجھ کے کر رہا ہے, وہ اس کا بھی حقدار نہیں ہے. تو بھائی یہ ایسی بہت ساری باتیں بدعتوں کے بارے میں, بدعتی لوگوں کے بارے میں بتائی جا سکتی ہیں. وقتاً فوقتاً جب کبھی بدعتوں کے بارے میں ہمارے خطبات ہوتے ہیں, جمعہ کے یا دوسرے موقعوں پر, ہم بدعتوں کے بارے میں, بدعتیوں کے بارے میں ایسی بہت ساری باتیں آپ کو اس سے پہلے بھی بتائے ہیں, اور آئندہ بھی بہت ساری باتیں آئیں گی. یہ جو 5 بڑے نقصانات ہیں, یہ باتیں آپ کو ہر بدعت کے موقع پہ یاد رکھنا ہے. اور اس حساب سے جو اصل بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں, آخری بات, وہ یہ کہ بدعتوں کے بارے میں ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہی ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ یہ بدعت ہے, لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ بدعت ہے. ہم ڈائریکٹ یہ طریقہ نہیں اپنانا ہے, لوگوں سے دور ہو جانا. یہ جو حضرت عبداللہ بن عمر کرے سلام کا جواب عرض نہیں کر دینا. بھائی انہوں نے کیا, انہوں نے بتایا تھا لوگوں کو, تو ہم کیا کرتے ہیں, سن لیتے ہیں اور پھڑک سے فیصلے کر دیتے. نہیں, ہم کو سمجھانا ہے, بولنا ہے. جو مسلمان جب کبھی ایسی بدعتیں ایجاد ہوتی ہیں یا ایسے بدعتوں کے موقع آتے ہیں, یعنی جیسے مثال کے طور پہ سال میں کچھ خاص مہینے ہیں, خاص دن ہیں, جب ایک رقم کی بدعتیں لوگ ایجاد کرتے ہیں, خاص مہینے ہیں, خاص دنیں ہیں, تو اکثر تو ویسے موقعوں پر مسجد کے اندر جمعہ کے خطبے میں تقریباً اس بدعت کے بارے میں ذکر ہوتا ہے, جس کی ٹاپک کے بارے میں آپ کو پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے. اگر ایسا مسئلہ ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی ایسی بدعتیں آنے والی ہیں, تو آپ کو ہر بار یاد رکھنا ہے کہ اس مرتبہ یہ بدعت, یہ نیا کام, یہ ایک عید لوگ غلط طریقے سے بنانے والے ہیں, اور اسی کے بارے میں جمعہ کا خطبہ ہے یا اتوار کا درس ہے. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ساتھ کے لوگوں کو, اپنے مسلمان بھائیوں کو, اپنے رشتہ داروں کو ایسے مجلسوں سے جوڑیں جہاں اس بدعت کے بارے میں خلاصہ کرتے ہیں. ایک تو آپ کو سمجھانا ہے, دوسرا ایسی مجلسوں سے ہم ان کو قریب کرنا ہے, جوڑنا ہے. کیوں؟ آپ شاید بولیں گے, لیکن جیسا قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کے ہم خلاصہ کرتے ہیں یا علماء خلاصہ کرتے ہیں, ویسا ایک عام آدمی اتنے خلاصے کے ساتھ پیش نہیں کرتا ہے. تو اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ بدعتوں کے بارے میں ہم لوگوں کو دین کی ایسی صحیح مجلسوں سے جوڑیں. تیسری ذمہ داری ہے کہ ایسے جو جگہیں ہیں ویسی جگہوں پر اجتماعات, دین کی مجلسیں, دین کی محفلیں منعقد کرنا ہے. ویسی جگہوں پر کوئی میدان ہو, گھر ہو یا آپ کے, تاکہ بدعتوں کے بارے میں, دیکھیے مسئلہ یہی ہے کہ لوگوں کو, اکثریت کو معلوم نہیں ہے, بہت سو کو معلوم بھی ہے,
بہت سو کو نہیں بھی معلوم ہے. تو معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے جو لوگ کر رہے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے ان تک باتوں کو پہنچانا، ان کو سمجھانا پہلے کہ یہ بدعت ہے، یہ غلط کام ہے. ہم بدعت کا خلاصہ کیے بغیر ان پہ فیصلے نہیں کر سکتے ہیں، ان سے دور ہونے کی باتیں نہیں کر سکتے ہیں. بھائی جب تک آپ سمجھا کے ان کو خلاصہ نہیں دیں گے، آپ دور ہونے سے وہ آدمی بدعتوں میں اور ملوث ہوگا. تو اس نقصان کو ہم کو سمجھنا ہے اور اس حیثیت سے سمجھنا ہے کہ بدعتوں کے بارے میں یہ چند ذمہ داریاں ہر ایک کے اوپر ہے کہ ہم خود سمجھانا ہے، یا جہاں سمجھاتے ہیں ان مجلسوں میں ان علماء کے ساتھ ان کو جوڑنا ہے، یا ویسی جگہوں پر، ویسے گھروں میں، ویسے میدانوں میں، ویسی مجلسوں کے پاس اجتماعات جلسوں کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے خلاصہ کرنا ہے کہ جس موقع پر جو مہینے میں لوگ نئی نئی بدعتیں ایجاد کرتے، وہ مہینہ آنے سے پہلے یا وہ دن آنے سے پہلے ہم لوگوں کے سامنے ایسے بیانات عوام کے اندر، لوگوں میں، گلیوں میں، محلوں میں لا کے یہ بیداری لانا ہے. یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے. جو آدمی بھی بدعتوں کو دیکھتا ہے، بدعتوں کو پھیلتا دیکھتا ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے بدعتوں کے بارے میں نکیر کرنا، بدعتوں کے بارے میں بولنا، بدعتوں کے بارے میں لوگوں کو سمجھانا. یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ تمام لوگ پکڑے جائیں گے جو بدعتوں کے بارے میں یہ ساری چیزوں سے لاپرواہی برتتے ہیں. دعا کرتا ہوں رب العالمین سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سبھی کو بھی دین میں جو کام جیسے ثابت ہیں اس پر ویسے ہی عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. جو دین اللہ کے نبی نے ہم تک پہنچایا ہے اس دین پر ویسے ہی عمل کی توفیق ہمیں نصیب فرمائے. دین میں اپنی جانب سے من مانی طریقے بدعتیں ایجاد کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جو مسلمان معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے بدعتوں میں پڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تک ان قرآن و حدیث کی ان باتوں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ویسے نادان مسلمانوں کو بدعتوں سے بچانے کی فکر کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک ضروری اعلان ہے، انشاءاللہ آئندہ اتوار کو اسی مسجد میں مغرب سے لے کر عشاء تک ایک جلسہ رکھا گیا ہے. اس میں خطاب فضیلت الشیخ حافظ عبدالحسیب عمری مدنی حفظہ اللہ کا رہے گا، جو بنگلور کے کلیت الحدیث کے امام ہیں، جن کے بے شمار بیانات آپ سنتے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے. شیخ عبدالحسیب عمری مدنی حفظہ اللہ. تو انشاءاللہ آئندہ اتوار کو اسی مسجد میں مغرب سے لے کر عشاء تک بیان رہے گا. خواتین کے لیے پردے کا الگ سے انتظام کیا گیا ہے اور تمام شرکاء کے لیے انشاءاللہ کھانے کا بھی انتظام کیا جائے گا. تمام سے گزارش ہے وقت پر آئیں اور علماء کے بیانات سے کما حق ہو فائدہ اٹھائیں. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوئی ضروری سوال ہے تو کر سکتے ہیں. تسبیح کیا ہے؟ تسبیح ایک تو ہے سنت والا اور ایک ہے بدعت والا. سنت والا یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں پہ کریں. تسبیح کے دانے جو لوگ نکال لیے ہیں اس پہ نہیں کرنا ہے. کیوں نہیں کرنا ہے؟ اس پہ ہے تو گن سکتے، اس پہ کیوں گن نہیں سکتے؟ تو اس کے لیے دلیل ہے. اس کے لیے اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طریقے سے فرمایا اعقدنا بالانامل، کہ تم اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ جو نشانات ہے اس کے ذریعے سے تم تسبیح گنا کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا. کیوں گننا ہے؟ ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتِ، اس لیے کہ کل قیامت کے دن یہ گواہی دینے والیاں ہیں. یہ انگلیاں آپ کی، یہ انگلیاں کیا ہے؟ گواہی دینے والے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اسی کو تسبیح کے کام میں لگاؤ. تو جب ہمارے پاس ایک سنت والا طریقہ ہے، اللہ کے نبی نے بتایا ہے، ذکر کیا ہے، تو پھر اس طریقے کو سامنے رکھنے کے باوجود بھی اگر یہ تسبیح کے دانے یا ایسے نئے اور بھی طریقے آ گئے ہیں. آج کل ذرا واچ، چھوٹی واچ آ گئی ہے، انگلی کی واچ، جو آپ کو بس کلک کرتے جانا ہے. تو یہ ساری چیزیں وہی ہے. اب لوگوں کو بتائیں گے تو وہی بولیں گے بھائی اس پہ بھی گنتا ہے تو اس پہ بھی گنتے، کیا غلط ہے؟ تو وہی سہولت. تو سہولت یہ کیوں، اس کو ہم کیوں نہیں برت سکتے ہیں؟ تو عام لوگ کیا بولتے ہیں، نہیں اس پہ یاد نہیں رہتا، اس پہ ہے تو معلوم ہوتا ہے بول کے. تو آپ ایسی لاپرواہی سے کیوں گن رہے ہیں؟
آپ کو بھائی اللہ کے نبی جب بولے کہ اس پر 3 مرتبہ گننا ہے تو کیوں بولے؟ یاد رکھ کے ہی نہ بولے؟ تو اگر آپ یاد نہیں رکھتے بولتے مطلب کیا ہے؟ آپ کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے وہ عبادت سیدھے ادا ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، آپ کو تو اپنی پڑی ہے، یعنی اپنی سہولت آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذکر کیا ہے، جب سنت ہمارے سامنے ہے، تو اس کے مقابلے میں یہ ساری چیزوں پہ توجہ بھی نہیں دینا چاہیے اور اس کو نہیں بھی اپنانا چاہیے۔ جی جی، ذکر ہو یا کوئی بھی نیا بھلائی کا کام ہو، نیکی کا، عبادت کا کام ہو، سیدھے طرف سے کرنا جیسے اللہ کے نبی کی سنت ہے، تو ویسے ہی سیدھے ہاتھ سے کرنا بھی سنت ہے۔ چونکہ تسبیحات بھی ایک نیک عبادت کا کام ہے، تو اس لیے سیدھے جانب سے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں سے ہی کرنا چاہیے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو۔ مجبوری کا مطلب کسی کا سیدھا ہاتھ نہ ہو، ٹوٹ گیا ہو، ہاتھ حرکت میں نہیں آتا ہو، تو اس وقت اپنا سکتا ہے، لیکن اسی کو لوگ ادھر بھی دو بھی کام چلاتے نہیں ہیں، سیدھا ہاتھ ہے۔ تو چونکہ عبادت کے کام اللہ کے نبی سیدھے جانب سے سیدھے ہاتھ کو ترجیح دیتے تھے، تو اس لیے سیدھے ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ ٹھیک جی، جماعت اور جوڑ، یعنی کہ تسبیح کے لیے جو سب شامل ہیں، سب نئے طریقے میں ہی آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے، اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے، اصول بتایا ہے، پریکٹیکل اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا۔ اس کو چھوڑ کے من مانی شرطوں کے ذریعے سے چند اصولوں کو پابند رکھ کے، چند کتابوں کو پابند بنا کے اسی کی تبلیغ اور اس کے لیے یہ سسٹم، یہ طریقہ لانا، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، سلف سے جو ثابت نہیں ہے۔ جی نہیں بھائی، یہ کیا مسائل کیا ہے، انشاءاللہ کبھی آپ کے پاس فرصت سے بولیں گے ہم تفصیل سے۔ ویسے بھی عام اس سے پہلے ذکر کیے ہم اس کے بارے میں۔ تو یہ سوال یہ نہیں ہے کہ لوگ اس سے کتنا بدلتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت کتنی ہوتی ہے۔ ویسے تو آپ یہ بھی بول سکتے ہیں کہ جو ایسے جو امام ہیں، ایسے جو علماء ہیں، پبلک ان کو چاہتی ہے، ان پہ محبت کرتی ہے، ان پہ پھولاں ڈالتی ہے۔ آپ پہ کبھی ایک بار بھی پھول نہیں دیکھے ہمیں، سمجھ رہے میری بات؟ تو ہمیں دنیا کے حساب سے نہیں دیکھنا ہے کہ لوگ اس کو کتنا چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں۔ اصول کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ جو کام کو اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دی ہے، پسند کیا ہے، وہ دین کا حصہ ہے۔ اگر وہ ثابت نہیں ہے، لوگ پھر بھی اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں، چاہے پوری پبلک آپ کا ساتھ دے، وہ کام صحیح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ آج بیاج، لون، انٹرسٹ، یہ ساری چیزیں کتنی پھیل گئی ہیں، اتنی پھیل گئی ہیں کہ ہر ایک اس میں ملوث ہے۔ تو اب آپ یہ بولیں گے کہ اتنے سارے لوگ کریں، اتنے سارے لوگ پسند کر رہے ہیں، اتنے ساروں کے لیے سہولت ہے، تو پھر کرنے میں غلط کیا ہے؟ بولے تو کیا کریں گے ہم؟ تو ویسے ہی بات یہ نہیں ہے کہ میں یا آپ کتنا پسند کرتے، اس سے کتنا کام ہو رہا ہے، وہ نہیں ہے۔ وہ کام قرآن، ہم اتنا کیوں بول رہے ہیں؟ ہم اسی لیے تو بول رہے ہیں کہ کام، وہ عبادت، وہ طریقہ قرآن اور حدیث کے حساب سے ہے یا نہیں، یہ اصل بات ہے۔ اس کے بعد دیکھنا ہے کہ لوگ پسند کرتے نہیں ہوتے، یا لوگوں کے اندر فائدہ ہو رہا نہیں ہو رہا، بات کی چیز ہے۔ پہلی چیز ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ ٹھیک جی جی، تو یہ بھی دین کے اندر ایجاد کی گئی ایک نئی بدعت ہے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن خوانی ہے یا ذکر کی مجلسیں ہیں؟ تو اس سے پہلے بھی ہم نے کہا ہے، ابھی پچھلی مرتبہ عورتوں کو جو اجتماع ہوا اس میں بھی یہی سوال کیا گیا تھا۔ اس موقع پر بھی ہم نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت، دعا، ذکر، تسبیح جس طریقے سے کرتے تھے، اسی طریقے سے کرنے کے ہم بھی پابند ہیں اور اسی طریقے سے کرنا چاہیے۔ جو طریقہ اللہ کے نبی نے اختیار نہیں کیا، وہ طریقہ نہیں اپنانا چاہیے۔ اب باقی رہا اجتماعی شکل میں ایک جگہ جمع ہو کے، ایک گھر میں جمع ہو کے، خاص کر کے مسلمانوں کے محلوں میں ایسا بہت ہو رہا ہے، عورتیں ایک جگہ جمع ہونا، اتنی لاکھ مرتبہ ایسا پڑھنا بول کے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ بیٹھ کے غلط کام تو نہیں کر رہے ہیں، غلط کام تو نہیں کر رہے ہیں، ہم تو ذکر ہی کر رہے ہیں۔
تو ہم وہی سوال کرتے ہیں کہ سوال یہ نہیں کہ وہ کام اچھا ہے، لوگ اسے اچھا سمجھتے نہیں، سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے نبی نے اللہ کے ذکر کا، اللہ کو یاد کرنے کا ایسا طریقہ بتایا ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا طریقہ بہتر ہے، ثواب والا ہے، تو آپ سے پہلے کون کرنا چاہیے تھا؟ اللہ کے نبی کرنا چاہیے تھا، اللہ کے نبی کی بیویاں کرنا چاہیے تھا، صحابیات کرنا چاہیے تھا۔ جب انہوں نے نہیں کیا تو پھر ہم کون ہو سکتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ ذکر کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماع نہیں کیا ہے کبھی بھی۔ اللہ کے نبی کی پوری زندگی میں آپ کہیں پر بھی دیکھ لو، بھائی بات غور سے سنو، اللہ کے نبی نے کبھی بھی اپنی زندگی میں ذکر کرنے کے لیے لوگوں کو ذکر کرنے کے لیے صرف جمع نہیں کیا ہے کہ لوگوں کو جمع کرے، بولو 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، بولو لا الہ الا اللہ بولو۔ ایسا اللہ کے نبی ایک پھیلاتے ہوئے ذکر کو لوگوں میں، وہ بولتے نا ہو ہا لا الہ الا اللہ بولو، گھماؤ بھائی، ایسی بدعتیں نکو بولو آپ، ایسی بدعتیں، وہ بدعتیں لا الہ الا اللہ ہو بولتے آپ، ہو ہا بندر کتا سب آگئے، ایسا ہلانا ہوں ہلانا سب آگئے، کیا ہے؟ ذکر کی مجلس ہے۔ آپ کو نہیں معلوم بھائی، یہ لوگوں کے اندر تصور کیا ہے، یہ ذکر کرتے کرتے آدمی میں ایک جنا آتا ہے، وہ آیا تو انہوں ناچتے، ان کی کون تو انگلی پکڑ لیا تو انہوں کرے تو ان بھی ناچتے۔ آپ جا کے دیکھ لو، ایسی یہ باہر کی نہیں، ہندوستان کے کئی علاقوں میں ایسی بدعتیں ایسے پھیل گئی ہیں کہ اللہ کے بعض علاقوں میں تو دیکھا گیا کہ وہاں مسجدوں کے اندر اجتماعی طور پہ اچھلتے ہیں۔ کیوں اچھل رہے ہیں بھائی؟ نہیں، ذکر کرتے کرتے وہ ایک وجد آتا ہے، وہ ایک جوش آتا ہے۔ تو یہ طریقہ کس نے بتایا ہے آپ کو؟ یہ تو اللہ کے نبی کا، صحابہ کا طریقہ نہیں ہے۔ تو یہ اجتماعی شکل میں دیکھیے، ہم نے پچھلے بیان میں کہا تھا کہ جو عبادت ثابت ہے اللہ کے نبی سے، اگر اس کے لیے آپ کوئی دن بھی خاص کرتے تو بھی بدعت۔ جیسے روزہ رکھنا کیا ہے؟ نیکی کا کام ہے، عبادت کا کام ہے۔ اگر کوئی مسلمان روزہ رکھنا عبادت بول کے صرف خاص کر کے جمعہ کو ہی روزہ رکھا تو صحیح ہے کیا غلط ہے؟ غلط ہے صحیح ہے؟ غلط کیوں غلط ہے؟ ہم یہی سوال کرتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں کہ کیا غلط ہے؟ بھائی روزہ تو رکھ رہے ہیں، سحری کر رہے ہیں، افطار کر رہے ہیں، اللہ کے نام کا روزہ رکھیں، پھر غلط کیا ہے؟ تو ہم بولیں گے کہ غلط یہ ہے کہ خاص کرنا ایک دن کو، وہ غلط ہے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے ذکر کرنا، دعا کرنا، تسبیح گننا، یہ ایک عبادت ہے، یہ ایک ذکر ہے، لیکن اس کے لیے ایسا جمع ہو کے اتنی مرتبہ ہی پڑھنا، ڈیسائیڈ کرنا، وہ پڑھے بات کیا کی نظر آتا ہے اس پہ پڑھ کے پھونکنا، دعوت دینا، یہ طریقے کے حساب سے اللہ کے نبی نے کیا ہے؟ نہیں کیا ہے۔ جب نبی نہیں کیا ہے تو پھر ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے بھائی، سوال یہ نہیں کرنا ہے کہ لوگ عورتاں جو ہے باتاں کرنے سے تو بہتر ہے نا۔ عورتیں کیا بولتے ہیں؟ اگر آپ بولیں گے کیا بولتے ہیں؟ گھرا میں بیٹھ کو ٹی وی دیکھنے سے تو بہتر ہے کو ایسا کرنا۔ تو ہم بولیں گے کہ آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ایک گناہ سے بچانے کے لیے بدعت کو ہی لانا ضروری ہے؟ آپ سنت بھی لا سکتے ہیں، آپ اجتماع رکھیے، بیان رکھیے، لوگوں کو قرآن پڑھائیے، قرآن کی تعلیم دیجیے۔ وہ بھی قرآن پڑھانے سے بڑا کوئی کام ہو سکتا ہے؟ ذکر بھی تو قرآن کے بعد میں چاہے گا، تو وہ کام کے لیے کیوں جمع نہیں ہوتے؟ تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایسے ہی باتیں کرتے ہیں کہ عورتیں جو ہے گھروں میں بیٹھ کے ٹی ویاں دیکھتے، غیبتاں کرتے، تو ان کو وہ راستے سے بچانے کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایسا کرتے ہیں۔ تو یہ طریقہ صحیح نہیں۔ تو عبادت وہی صحیح ہوگی جو اللہ کے نبی نے کیا ہے، صحابہ نے کیا ہے، جس کا طریقہ بتایا ہے۔ اس سے ہٹ کے کوئی بھی ہو، چاہے وہ کس مقصد سے بھی کیا جائے، کتنی اچھی نیت سے ہی کیوں نہ کیا جائے، غلط ہوگا اور دین کے اندر اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، بات ختم کرتے ہیں، دعا پڑھ لے مجلس کے اختتام کی۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔